اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم کو اپنے وطن سے پیار اور محبت، وہ تو اتنی ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ شکایت کرتے ہیں ہمارا ہی۔ سنکلپ لیں گے اور پھر ہم اس کو، اور پھر ہم اس کو یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، ایسا ایسا کریں گے، ایسا ایسا کریں گے، اتوں کو ماریں گے، اتوں کو کاٹیں گے۔ اور یہ مار کاٹ، یہ ہندوستان کی سرزمین جو پریم کی ہے جی، محبت کی ہے، امن کی ہے، شانتی کی ہے، یہاں ایسے بات کرنے والے تو یہ تو خود دیش دروہی ہونا چاہیے نا ان کو، جو سوسائٹی اور سماج کو بانٹ رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی جو طاقت ہے وہ ایکتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ، ڈائیورسٹی میں یونٹی، کیا کہیں گے اس کو جی، یہی کہتے ہیں، یعنی جیسے گلدستے کے الگ الگ پھول بن کر گلدستے کا حسن پیدا کرتے ہیں، ایسے یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین، ہمارے دلت بھائی، دیگر ساری قومیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پریم کو زندہ کرو، پیار کو عام کرو، بھائی چارگی کو عام کرو۔ ایسے کے چکر میں ہمیں امید ہے ہمارے خود ہندو بھائی ان کے جھانسے میں اب آنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم کو اب تک دھوکہ دیا گیا اور دھوکہ دینے کی یہ ساری چالیں ہیں۔ ہم سنکلپ لیتے ہیں، ہم سنکلپ لیتے ہیں، ارے واہ رے واہ۔ اور کس کو بول رہا بابا؟ جن کی نوٹوں کی وجہ سے بھی تیرا کام چل رہا ہے۔ نوٹ پہ کس کی فوٹو رہتی؟ ہاں، ہم سمان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ بھئی اپنے اپنے ملک میں جو بڑی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے ملک کو، یعنی اس کے لیے خدمات پیش کی ہیں، اکرام کرنا چاہیے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ حرامی کہہ رہے ہو، گالیاں بک رہے ہو، جبکہ وہی نوٹ جیب میں لے کے پھر رہا ہے۔ خاص بات تو یہ ہے، تو بھئی یہ نوٹ بھی پھاڑ دوں، نہیں نوٹ کیسے پھاڑوں گا؟ نوٹ تو کام کیے، تو فوٹو لے کے گھوم رہا برابر، وہی نوٹ چلے گی۔ خود کا بھی غلطی سے چپکا دیا، اور خود کا کیا، اپنے باس کی بھی اگر چپکا دیا، پتہ نہیں کون باس ہے ان کا، مجھے نہیں معلوم، اس کی بھی اگر چپکا دیا تو چلنے والی ہے نوٹ۔ جیسے وہ دکاندار دیکھیں بولے نہیں یہ نہیں چلتی بھائی، ہاں چلے گی تو وہی لاؤ باپو والی۔ ان کے بارے میں اتنی خطرناک زبان، اتنی یعنی کوئی بات ہی نہیں، کتنی ہم بہت اس کو سیریسلی لیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، کھرے شبدوں میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اگر دیش کی فضا بنے گی، دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے، سماج ٹوٹے گا اس سے، اور دیش کا ڈیولپمنٹ اس سے متاثر ہوگا۔ تو چاہیے کہ ہم، یعنی جو ہم یہ سندیش ان کو دینا چاہتے ہیں، ایک تو عام ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کو کہ نہیں، ہم آپ کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، آپ بھی بڑھا دیجیے، اور جنہوں نے بڑھائے رکھا ہے اس کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پریم، محبت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، یہ ہمارے دیش کی طاقت ہے۔ اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں، ناصور ہیں، جو بھلے ہی مذہب کا چولا پہنے ہوئے ہیں اور مذہب کے نام پر لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں، ہمارے وہ ہندو بھائی جو ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ بدماش دکھ رہے ہیں، یہ بھلے ہی ہمارے دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے لیکن ہم کو لڑانا چاہتا ہے، اور پھر ہمارے بچوں کو بجائے پڑھانے کے لڑانے کی طرف لا کر ان کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی تو بات آئی نا، اب قلم رکھ دو، قلم سے نہیں ہوتا ہے کچھ، اور شستر اٹھا لو، توبہ 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 استغفر اللہ، کتنی بری بات ہے۔ بھئی قلم تو ہماری طاقت ہے، ہمارے بچے چاہے ہندو کے ہو، مسلمان کے ہو، دیش کا ہر بچہ پڑھے گا تو دیش آگے بڑھے گا۔ لیکن دیکھیے کیا بول رہے ہیں، قلم پھینکو، شستر اٹھاؤ، غلط بات ہے۔ ایسے لوگوں پہ سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ ہر وہ بھائی جو سن رہا ہے اس بات کو، وہ سمجھے کہ ایسے لوگوں کو خود سماج سے الگ کر دو تو سماج باقی رہے گا، ورنہ ان کی باتوں میں آ جاؤ گے دھوکہ کھاؤ گے۔ جب دھوکہ کھاؤ گے تو نہ خود کا بھلا ہوگا نہ اپنے بچوں کا بھلا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے، محبت، بھائی چارگی، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کو نبھاتے ہوئے رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔